سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رجل، ایک آدمی کہنے لگا کہ لأتا صدقن بصدقۃ، البتہ میں ضرور صدقہ کروں گا۔ فخرج بصدقتہ، وہ اپنے صدقے کو اٹھا کر گھر سے باہر نکلا۔ راستے پر اسے ایک سارق ملا، چور ملا۔ فوضعها فی ید سارق، اس نے اپنے صدقے کو اس چور کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ فاصبحوا یتحدثون، لوگوں کے اندر صبح باتیں ہونے لگیں کہ آج رات ایک چور پر صدقہ کیا گیا۔ جب اس آدمی کو پتہ چلتا ہے وہ کہتا ہے اللہم لک الحمد، کہ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے لأتصدقن بصدقۃ، البتہ پھر میں ضرور صدقہ کروں گا۔ فخرج بصدقتہ، وہ اپنے صدقے کو لے کر نکلا۔ فوضعها فی ید زانیۃ، اس نے اپنے صدقے کو ایک زانیہ عورت کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ فاصبحوا یتحدثون، پھر صبح کے وقت لوگوں میں چہ گوئی ہونے لگی، باتیں ہونے لگیں کہ آج رات کو ایک زانیہ عورت پر صدقہ کیا گیا۔ جب اس آدمی کو پتہ چلتا ہے وہ کہتا ہے اللہم لک الحمد علی زانیۃ، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ میں نے ایک زانیہ پر صدقہ کیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے لأتصدقن بصدقۃ، البتہ ضرور میں صدقہ کروں گا۔ فخرج بصدقتہ، وہ اپنے صدقے کو لے کر نکلا۔ راستے پر اسے ایک غنی آدمی ملتا ہے، مالدار آدمی ملتا ہے۔ فوضعها علی ید غنی، اس نے صدقہ جو ہے وہ غنی کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ فاصبحوا یتحدثون، پھر صبح کے وقت لوگ باتیں کرنے لگے کہ آج رات ایک غنی اور مالدار آدمی پر صدقہ کیا گیا۔ وہ آدمی کہتا ہے اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانیۃ وعلی غنی، کہ تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں، میں نے ایک چور، ایک زانیہ اور ایک غنی آدمی پر صدقہ کیا ہے۔ فأتیا، رات کو اسے خواب آئی تو فقیل لہ، اس کو خواب میں کہا گیا اما صدقتک علی سارق، بہرحال تیرا صدقہ کرنا ایک چور آدمی پر، فلعلہ ان یستعف عن سرقتہ، شاید کہ وہ آدمی، چور آدمی تیرے صدقے کی وجہ سے چوری سے بچ جائے۔ واما الزانیۃ، اور بہرحال زانیہ عورت، فلعلہا تستعف عن زناہا، شاید کہ تیرے صدقے کی وجہ سے وہ عورت زانیہ جو ہے زنا کرنے سے توبہ کر لے۔ واما الغنی، اور تیسرا غنی آدمی، فلعلہ ان یعتبر، شاید کہ تیرا اس کو صدقہ دینے کی وجہ سے وہ عبرت حاصل کرے۔ فینفق مما آتاہ اللہ، پس وہ خرچ کرنے لگے اس میں سے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مال و دولت دیا۔ تو علماء اکرام، محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر ترغیب ہے کہ خدا کی خوشنودی کی خاطر صدقہ خیرات کرنا ہر حال میں باعث ثواب ہے۔ ہر حال کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی خوشنودی کی خاطر صدقہ اور خیرات کرنا جو ہے یہ باعث ثواب ہوتا ہے۔ نمبر 2،
صدقہ دینے والے کی نیت اگر صحیح ہو تو اس کا صدقہ اگر غیر مستحق کو بھی پہنچ جائے تو وہ صدقہ جو ہے عند اللہ مقبول ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔